ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعمیر 5 بنیادوں پہ رکھی گئی ہے۔ یعنی اسلام کی جو عمارت ہے اس کے نیچے 5 ستون ہیں، یا اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں 5 ہیں۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک معبود برحق ہے، اور یہ شہادت دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی بنیاد ایمان باللہ سے ہے، اللہ کو ماننے سے، اور اللہ کا وہ ماننا جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اللہ کے اوصاف گھڑ لینا، اپنی پسند کا معبود بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کو ویسا مانے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ اللہ جل شانہ معبود برحق کیوں ہے؟ کیوں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کسی اور کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں
کہ لوگوں اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس واحد لا شریک نے تمہیں پیدا کیا، کوئی دوسرا تمہیں پیدا کرنے والا نہیں۔ تمہارے پہلوؤں کو، آباء و اجداد کو، سب کو اس نے پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بے پناہ نعمتیں اس میں سجا دیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر ہے، تم اسے استعمال کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ آسمانوں سے تم پر بارشیں برساتا ہے، اس سے تمہاری کھیتیاں، فصلیں، پھل اگاتا ہے۔ کتنا اہتمام کرتا ہے ایک ایک فرد کی حیات مستعار کے لیے۔ ایک پورا نظام شمسی چل رہا ہے ایک ایک بندے کی زندگی کے لیے، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے۔ ایک سوال تھا کہ جانوروں کو لوگ ذبح کر کے، شکار کر کے، کاٹ کے کھا جاتے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا زندہ جانور ہے، آپ اسے ذبح کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں؟ علماء حق نے فرمایا کہ جو جانور حلال ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے تو اپنا مقصد زندگی پا گیا، اسے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ میری مخلوق کے کام آئے۔ جانوروں کو مارنا، ختم کرنا مقصد نہیں، لیکن ضرورت کے لیے شکار کرنا بھی درست، ذبح کرنا بھی درست۔ خطائیں ہم کریں، غلطیاں ہم سے ہوں، قربانی جانوروں کی دیں، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، غلطی تو ہم نے کی، لیکن اللہ نے انہیں ہمارا مال کر دیا ہے، ہماری محنت، ہماری مشقت، ہمارا مال خرچ ہوتا ہے ان کو لینے پر، انہیں ہماری ملکیت میں دے دیا۔ ہم اپنے گناہ دھونے کے لیے ان کا خون بہاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہمیں کس نے دی؟ مخلوق پر، اس وحدہ لا شریک۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کو ویسا مان لے جیسا وہ ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، کوئی بندہ دنیا میں پریشان نہ رہے، اس لیے کہ اس کا ضابطۂ حیات ہے کہ انسان مکلف ہے جائز اور صحیح وسائل اختیار کرنے کا، کوشش کرنے کا، طلب کرنے کا۔ ہوگا کیا؟ جو وہ چاہے۔ انسان جائز اور حلال محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جائز وسائل اختیار کرتا ہے تو اس پر اللہ کریم سے الگ انعام پائے گا، لیکن کام وہ ہوگا جیسا اللہ چاہتے ہیں، اسے اپنی مزدوری، محنت، کوشش کرنے کا انعام الگ ملے گا۔ ہم اگر یہ بات دل سے مان لیں تو دنیا میں کوئی پریشانی رہ جاتی ہے؟ بیٹا بیمار ہو گیا، بڑا پریشان، کیوں پریشان ہے؟ بیمار کس نے کیا؟ صحت کون دے گا؟ وہی۔ تو تمہارے پریشان ہونے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا، تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے، تم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہو، دوا بھی کر سکتے ہو، تم اپنی کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت
ساری دنیا پریشان ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو پریشان نہ ہو۔ ایسا آخر کیا سبب ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ جس کے پاس نوکری نہیں وہ نہ ہونے سے پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ ہونے سے پریشان ہے، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت نہ ہونے سے پریشان ہے، جس کو مل گئی وہ دولت رکھ کر پریشان ہے، کوئی بھی سکون میں تو ہے نہیں۔ یہ سارے پریشان ہیں، اس کا کوئی علاج؟ انہوں نے فرمایا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں سے متفق نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں ویسا ہوتا ویسا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، لہذا یہ پریشان ہے۔ ہوگا بھی ویسے ہی جیسا اللہ چاہے گا تو یہ پریشان پھرتے رہیں گے۔ اللہ کے فیصلوں کو مان لیں، پریشانی ختم ہو جاتی، کوئی پریشانی رہتی ہی نہیں۔ تو اسلام کی پہلی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کو واحد و لا شریک ویسا مانا جائے جیسی اس کی شان ہے۔ جب ہم اسے معبود برحق مانتے ہیں تو فیصلے کا حق کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس یا اس کے پاس؟ ہمیں فیصلہ تسلیم کرنا ہے یا اختلاف کرنا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے تو اس سے سکون ملتا ہے۔ کفر یہ ہے کہ ان کو رد کیا جائے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ اللہ نے بھی زیادتی کر دی ہے، سارا کفر ہے۔ تو اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے جیسا وہ ہے، واحد و لا شریک، معبود برحق۔ عبادت کا حق اس کو ہے، اس کی عبادت کی جائے گی جو مخلوق کی حاجت براری کرے گا، جو مخلوق کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا وہ عبادت کس بات کی کرواتا ہے؟ تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو مخلوق کی ضرورتیں پوری کرے، وہ واحد و لا شریک ہی پوری کرتا ہے، لہذا اللہ کو مانا جائے جیسا وہ ہے۔ اب یہ ماننا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے فقہائے کرام اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس کی توجیہ کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا جائے جبکہ قلب اس کی تصدیق کرے، دل بھی مانے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا خرد نے مان بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی عقل جو ہے، خرد جو ہے، تھکار کر مانیں گی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس نے مان بھی لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، دل بھی مانے تب بات، عقل تو مان لیتی ہے اس جیسا ہے جو کوئی نہیں، دل بھی مانے۔ دل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کریم ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ خطائیں معاف کر دے گا، غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا، وہ بہت کریم ہے، آپ کا بہت خیال رکھے۔ اب یہ جو کیفیات قلبی ہیں، دل کا ماننا تو دل کی ایک کیفیت ہے، یہ کہاں سے آئے؟ عقل تو ایک مادی شے ہے، عقل کو دلائل چاہیے،
وہ دلیل سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ ہم نے دلائل دیے، وہ واحد ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے بارشیں برسائیں، اس نے ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا، اس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو، بے شمار دلائل ہیں۔ عقل نے مان لیا کہ ٹھیک ہے وہی معبود برحق ہے۔ اب دل کیسے مانے؟ دل تو دلائل سے نہیں مانتا، دل تو کیفیات سے مانتا ہے۔ ایک حال ہوتا ہے جو دل پہ وارد ہوتا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ کوئی ایسا پہاڑ، کوئی ایسی کان، کوئی ایسا خزانہ، کوئی ایسا مکان جو کیفیات سے بھرا ہو، وہاں کا کھوج لگایا جائے، کیفیات بنی بنائی دل میں ڈالی جائیں، تب بات بنے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی تحقیقی شہادت دینا، پختہ شہادت دینا کہ سچی بات یہ ہے کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یاد رہے، غور فرمائیے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ حضور کی شان عالی میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ حضور کی ذات کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیتے۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کے رد عمل میں ایک فریق اٹھتا ہے، معاذ اللہ وہ حضور کی ذات ستودہ صفات اور آپ کے کمالات پہ تنقید شروع کر دیتا اور گھٹانا شروع کر دیتا۔ یہ بھی ظلم ہے۔ نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، یہ جرت نہ کرو بارگاہ رسالت میں۔ یہ مانو کہ اس کی بارگاہ میں حضور بھی بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی ذات یا صفات میں شریک نہیں ہے، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہے، وہ اس کے آخری رسول ہیں۔ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب کے قائد، ایک بڑا خزانہ جس سے انبیاء نے بھی برکات لیں، صحابہ نے لیں، تابعین تبع تابعین نے لیں، قیامت تک اہل اللہ اس خزانے سے دامن دل بھرتے چلے جائیں گے۔ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں کیفیات لینی ہے بارگاہ رسالت سے، تب دل تصدیق کرے گا۔ تو پہلا رکن اسلام کا پورا ہوگا، ایک بنیاد بنے گی، ایک ستون بنے گا، ایک دیوار بنے گی، ایک دیوار کی بنیاد بنے گی۔ یہ کیفیات کہاں سے آئیں گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے میں ایک کمال ہے، مثلا وہ شاعر ہے، آپ اس سے شاعری سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تابع داری کریں گے یا مخالفت؟ ایک بندہ کاریگر ہے، کسی فن کا ماہر ہے، آپ وہ فن سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی مخالفت کریں گے یا تابع داری؟ مخالفت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیفیات کا خزانہ ہے سینہ اطہر محمد الرسول اللہ۔ ہم سب محتاج ہیں،
کیسے آئیں گی؟ اطاعت سے، تابع داری سے، مان لینے سے۔ جب ہم اپنا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا خرچ کرنا، اپنی زندگی کو اتباع سنت میں ڈھالیں گے تو کیفیات نصیب ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے تو یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ بھی مشکل ہے، حلال پہ تو گزارا نہیں ہوتا، تھوڑی بہت کچھ رشوت بھی لوں گا، تھوڑا سا سود لوں گا، تو باقی بچہ کیا؟ پیچھے بچہ کیا ملے گا وہاں سے؟ کیوں ہر مسلمان آوارہ پریشان پھرتا ہے؟ کیوں بندے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں؟ کیوں لوگ جانتے نہیں میں کس کو قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والا نہیں جانتا مجھے کس نے مگر کیوں مارتے مرتے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ عذاب ہے جو نافرمانی رسالت پہ مرتب ہو رہا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے مرکز سے الگ ہو جاتی ہے تو آوارہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا؟ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، کسی درخت سے الجھ جائے، کسی گڑھے میں جا گرے، آوارہ ہے۔ تو ہم نے دامان رسالت عملاً چھوڑ، زبانی کہتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے، جھوٹا بہتان لگ جاتا ہے، بہتان جھوٹ ہی ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہی جھوٹ ہے۔ ساری مخلوق نکل آتی ہے، اسے قتل کر دو، اس نے توہین کی۔ یہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کا حلیہ اسلامی ہے، یہ باقاعدہ نمازی ہیں، یہ حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ان کا لباس ستر عورت شرعی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو یار مخالفت تو تم، توہین تو تم بھی کر رہے، حکم نہ ماننا بھی تو ایک درجے کی توہین ہے۔ چلو ایک تو کسی نے گستاخی کی، کوئی ایسا لفظ معاذ اللہ منہ سے نکال دیا، لیکن عملاً نافرمانی کرنا کیا گستاخی نہیں ہے؟ تو بالفرض کسی نے گستاخی کی بھی ہے تو گستاخ ہی گستاخوں کو مار رہے ہیں۔ اس میں کوئی عالم دین، کوئی تہجد خوان، کوئی روزہ دار، کوئی حلال کمائی والا، کوئی نیک بندہ شامل ہے؟ کوئی اللہ اللہ کرنے والا، کوئی رات دن تلاوت کرنے والا، کوئی تسبیحات پڑھنے والا شامل ہے؟ تو پھر یہ کون سی محبت ہے کہ آپ خود بھی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے کو اس بات پہ قتل کر رہے ہیں کہ اس نے مخالفت کی؟ تو یہ محض جذباتیت ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ایک جذباتی لگاؤ ہے، باپ دادا سے سنا ہم مسلمان ہیں، ہمارا لگاؤ ہے، نبی کریم سے ہمیں محبت ہے۔ محبت ہوتی تو اطاعت کرتے، محبت ہوتی تو قدوم اقدس کو چومتے، نقوش کف پاک کو تلاش کرتے، احکام عالی کو ڈھونڈتے، بجا لاتے اور سرخ روح ہوتے۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا، یہ محبت نہیں ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے، سنا سنایا بس۔ یہ جذباتی لگاؤ لوگوں کو صرف رسول اللہ سے نہیں ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے۔ کیا لوگ سیاسی جماعتوں کے لیے روز قتل نہیں ہو رہے؟
اپنے اپنے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر دیتے۔ جذباتی لگاؤ ہے نا، وہی جذباتی لگاؤ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ محبت تو ہوتی تو وہ شاعر نے کہا تھا محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جا۔ محبت تو غلام بنا دیتی، محبوب کا غلام بنا دیتی ہے، قیدی بنا دیتی ہے۔ اس کے اشارے ابرو پہ کوئی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے، جان دینی پڑے تو دے جاتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ مخالفت کون سی محبت ہے؟ قدم قدم پر ادائے رسالت پناہی کی مخالفت کی جائے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ جذباتیت ہے۔ جیسے سیاستدانوں سے ہیں، کوئی مسلم لیگ کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے لگا رہا ہے، کوئی تحریک انصاف کے لگا رہا ہے، ان کے لیے لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ یہ جذباتی لگاؤ ہے، یہ نہیں چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں محبت چاہیے۔ محبت دو، محبت لو۔ ارے کسی نے دودھ لینا ہو، اس بندے کے پاس دودھ ہے، یہ اتنے منوں پڑا ہے، ہمیں تو ایک پیالہ چاہیے۔ وہ ایک ناپاک گندا سا پیالہ آپ لے جائیں، آپ تو لے جائیں، دینے والا دے گا، وہ تو کہہ دے گا ہوش کر یہ دودھ ہے یار، اس ناپاک غلیظ گندے پیالے میں تجھے دودھ ڈال دوں۔ ہمیں کیفیات چاہیے تو یہ دل کا پیالہ تو صاف کرو، اسے اللہ کے نام سے مانجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے چمکا دیتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر قلبی سیکھو، اسے رگڑو، چمکاؤ کہ اس میں کیفیات آئیں۔ وہ پلیت ناپاک گندے پیالے میں کون دودھ ڈال کے دے گا؟ تو فرمایا پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو معبود برحق مانے اور تصدیق کرے اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، معبود نہیں ہے، بندے ہیں اللہ کے، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ مخلوق میں افضل ہیں، خالق کے بندے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہاں ادب و احتیاط اور احترام چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ محبت ہے، اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں، یہ بھی ناروا۔ بعض رد عمل میں تنقید کرتے ہیں جو حضور کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے، یہ بھی ناجائز۔ اعتدال رکھو، جیسا حضور فرما رہے ہیں اس حدیث پاک میں کہ یہ یقین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہر بندہ رسول نہیں ہوتا، بندے تو سارے بندے ہیں۔ بندے کا رسول ہونا ایک اور معنی رکھتا ہے۔ الا اللہ، یہ پہلی بنیاد، یہ ایک ستون ہے۔
اگر اس میں کمزوری ہے، خرابی ہے تو بنیاد خراب ہے، کمی ہے تو ستون کمزور ہے، اس پہ عمارت کہاں تک جائے گی یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ زبان پہ اللہ کا نام ہو، اقرار نبوت ہو، دل میں کیفیات ہوں، دل مان رہا ہو کہ اللہ واحد ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسری رکن ہے، دوسری بنیاد ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے شرائط، قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہاں ایک کمرہ قائم کر دیں، اس کا نقشہ دے دیا جائے، یہ دروازہ ہوگا، یہاں کھڑکی ہوگی، یہاں الماری ہوگی، چھت اتنی اونچی ہوگی، فرش فلاں چیز کا ہوگا، دیواروں میں فلاں مٹیریل لگے گا، تو قائم کرنے سے مراد پھر یہ ہوگی کہ جو مٹیریل ہے وہ بھی پورا لگایا جائے، جس جس جگہ جو کھڑکی دروازہ ہے وہ بھی ٹھیک لگایا جائے، جیسا فرش ہے، جیسی چھت ہے ویسے، یہ تو قائم کرنا ہے۔ اور ٹوٹل پورا کرنا کہ چار دیواریں کھڑی کر کے چھت یہ جو بن گیا تیار، وہ قائم کرنا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھے، ادا کرے، نہیں، اقام، نماز کو قائم کرے، وقت صحیح ہو، وضو درست ہو، لباس درست ہو، جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ درست ہو، پاک ہو، یا مسجد میں جائے جماعت سے پڑھے افضل ہے۔ خشوع و خضوع، دل نماز میں لگاؤ، ایک ایک رکن باقاعدگی سے ادا کرے، رکوع میں جائے تو رکوع پورا کرے اور جھک کر 3 تسبیحات رکوع میں پڑھے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک تسبیح جاتے پڑھتے ہیں، ایک جھک کر ایک واپسی پہ پڑھتے ہیں، ایسا نماز ادا نہیں ہوتی۔ سجدے میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، نیچے جاتے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا، ایک دفعہ زمین پر ماتھا ٹیک کر ایک دفعہ اٹھتے کہہ لیا، بس سجدہ نہیں ہوتا۔ پورے سکون کے ساتھ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ انگلیوں انگوٹھوں سمیت، گھٹنے، پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا، ان کا زمین پہ ہونا ضروری ہے سوائے عذر شرعی کے۔ یہ سارے اعضاء زمین پر سکون سے ٹک جائیں تو پھر 3 دفعہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھے، تو یہ تو سجدہ ہوگا۔ ایک دفعہ جاتے تسبیح پڑھ لی، ایک دفعہ ماتھا زمین پہ مار کے پڑھ لی، ایک دفعہ اٹھتے پڑھ لی، سجدہ ادا نہیں ہوتا، نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سارے ارکان سکون سے ادا کرے۔ ہم بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، چھینٹے اڑاتے ہیں، کوئی جگہ گیلی کر لی، کوئی خشک رہ گئی، جلدی جلدی رکعتیں پوری کی، سوچتے کہیں اور رہے، دھکے کہیں اور کھاتے رہے، یہ نماز نہیں۔ نماز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ یہ دوسرا رکن یا دوسرا ستون یا دوسری بنیاد ہو گئی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، باقاعدگی سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ دنیا کے
جتنے مالی نظام گزر چکے، متروک ہو چکے یا جو آج چل رہے ہیں، آپ سب کا مطالعہ کر جائیں۔ ایک بات سب میں ہے کہ وہ کمانے کے طریقے متعین کرتے ہیں کہ مزدوری، ملازمت، تجارت کر کے کما سکتے ہو، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، ناجائز نہ کماؤ۔ پھر وہ حکومت کا حصہ مانگتے ہیں، ٹیکس مانگتے ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ کا خواہ راستے میں رکھ کر آگ لگا دیں، خواہ جلا دیں، خرچ کر دیں جہاں جی چاہے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے محنت تو کی لیکن رزق اللہ نے دیا، محنت کا آپ کو الگ انعام ملے گا۔ جو آپ نے محنت کی وہ عبادت ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کا آپ انعام پاؤ گے، رزق اللہ دے گا۔ اس کے دیے پہ شاکر رہو، حرام اس میں شامل نہ کرو، رشوت نہ لو، چوری نہ لو، دھوکہ نہ کرو، کم نہ تولو، کسی کے مال کی کوئی پائی اپنے مال میں مت آنے دو۔ خالص حلال جو تمہارے پاس ہے اسے فضول خرچ نہیں کر سکتے، مال تمہارا نہیں، مال اللہ کا ہے۔ اسے اللہ تللے میں لٹا نہیں سکتے۔ فرمایا فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو فضول اڑانے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ لا تسرفوا، مال کو بے جا خرچ نہ کرو، ضرورت پہ خرچ کرو، ضرورت سے زائد ضائع نہ کرو، تمہارا نہیں وہ اللہ کا مال ہے۔ تمہاری ضرورت سے زائد 100 روپیہ تمہارے پاس 1 سال محفوظ رہتا ہے۔ تمہارا کھانا پانی ہو گیا، لباس ہو گیا، دوا علاج ہو گیا، رہائش ہو گئی، ضرورتیں پوری ہو گئیں، لیکن وہ 100 روپیہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی، 1 سال تک محفوظ ہے۔ تو فرمایا اس میں سے 97.5 تم رکھ لو، 2.5 روپے مجھے دے دو، ہے سارا میرا۔ لیکن چھوٹا سا حصہ 2.5% میرے نام کے میرے کسی محتاج بندے کو دے دو، 97.5% تم رکھ لو۔ اب یہ کیا مشکل ہے؟ آپ کی ضرورتوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے اخراجات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے استعمال کی گاڑی، استعمال کے گھر، استعمال کے لباس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھی جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ بھی سال آپ کے گھر پڑی رہی۔ دنیا کا کوئی مالی نظام اس رقم کو جو منجمد ہو جاتی ہے، سرمایہ ایک جگہ جا کر جم جاتا ہے، اسے واپس مارکیٹ میں نہیں لاتا۔ اسلام کا معاشی نظام ہے، وہ اسے واپس سرکل میں لاتے ہیں، اسے حرکت دیتے ہیں، اس سے 2.5% مسکینوں کو دو، وہ پھر سرکل میں آئے، پھر مارکیٹ میں آئے۔ تو تیسری بنیاد انتہائی ضروری، یار جو تمہاری ضرورت سے زائد پڑا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، جواہرات پڑے ہیں، قبر میں لے کے جانے ہیں۔ اگر 1,00,000 روپے کے ہیں تو 2,500 لاکھ میں سے دینا ہے، کیا فرق پڑا؟ سارا اس کا ہے۔ فرماتا ہے تو میرا تو یہ استعمال کر، 1,00,000 میں سے 2,500 میرے نام پہ، 100 میں سے 2.5 روپے دے دے۔ یہ تیسرا رکن اور بنیاد ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس نے ایک بنیاد، ایک دیوار گرا دی، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، دوسری گرا دی۔
والحج، چوتھا رکن ہے حج۔ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کے پاس پیسہ اس سے زائد ہو، آپ زکوٰۃ بھی دے چکے، پھر سرمایہ بچ گیا، اتنا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اس مدت کا، جتنی مدت آپ نے غائب رہنا ہے، خرچہ علاج معالجے کے پیسے دے سکتے ہیں، راستے کا خرچہ آپ کے پاس ہے، دوران حج کے اخراجات آپ کے پاس ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ بیماری کی، نہ کسی دشمن کی، نہ حکومت کی، تو پھر آپ پر حج فرض ہے، آپ حج پر جائیں۔ یاد رکھیں، عبادت ماننے کا نام ہے، مرضی کرنے کا نہیں۔ آج کل حج میں لوگوں نے حج چھوڑ دیا ہے، عمرہ کرتے۔ اگلے دن بھی ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے، جی میں عمرہ کر کے آؤں، تو عمرے والا بھی چھوٹا حجی یا حجی کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ وہ جی نہیں، حج تو پھر کریں۔ کیا بنیاد تو حج ہے، حج فرض ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں تو حج فرض ہے، عمرہ تو فرض نہیں، عمرہ تو نفل ہے۔ آپ کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں۔ نفل منافع کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے، خرچ کیے تجارت میں، مال خریدا، بیچا، وہ 12 لاکھ کا بچ گیا، 10 لاکھ اصل ہے، 2 لاکھ نفل ہے، سرمایہ منافع ہے۔ اب کوئی بندہ منافع لے لے اور 10 لاکھ چھوڑ دے تو اس نے کیا کمایا؟ میں منافع تو نہیں دوں گا، 2 لاکھ لے لے اور 10 جانے دے تو اس سے نفع ہوا یا نقصان ہوگا؟ تو یہ عمرہ لے لیتے ہیں، حج چھوڑ دیتے۔ پتہ ہے عذر کیا ہے؟ وہ جی عمرے پہ تھوڑے پیسے، آدھے پیسے لگتے ہیں، وہ تو میرے پاس تھے، حج پہ 2 گنے لگتے ہیں۔ بھئی جب 2 گنا جب تک تیرے پاس نہیں ہوتے تو اس پہ نہ عمرہ فرض ہے نہ حج فرض ہے، عمرہ ہے ہی نفل عبادت، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں اللہ نے عمرے کے لیے دیے ہیں تو 5 سال اور انتظار کر لے، وہ خرچ کرے گا تو وہ بھی خرچ ہو جائیں گے، اس میں جمع کرتا رہے، حج کے بن گئے تو حج کرا، فرض ادا ہو جائے پھر عمرے کرتا رہے۔ حج کوئی نہیں کرتا، عمرہ کراتے ہیں دوڑ کر۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ بات ہے مرضی سے کرنے کی۔ جیسے اب ہم کہیں جی وقت تو زور کا ہے، پر یا اللہ مجھے عصر کے وقت میں مصروف ہوں، فرصت میں ابھی عصر بھی پڑھتا ہوں، ہو جائے گی۔ وہ حج کے لیے فرصت نہیں ہے، ابھی عمرہ کرتا ہوں۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو عمرے پہ جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے اور واپس آنے کے، اس پہ حج فرض ہو جاتا، تو پھر حج پہ تو جاتے نہیں۔ تو یہ زیادتی ہے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو نہ جاؤ۔ بات مکے جا کر ختم نہیں ہوتی۔ مکے میں ابو جہل ساری عمر رہا ہے اور مکے سے نکل کر بدر میں قتل ہوا ہے اور قطعی جہنمی ہے۔ ابو لہب مکے میں رہا، مکے میں بیمار ہوا، مکہ مکرمہ میں مر گیا، اس کا مکان اس پر گرا دیا گیا، وہیں دفن ہو گیا۔ اس کی قبر بھی مکہ مکرمہ میں ہے، قرآن کریم نے اسے جہنمی کہا ہے۔ مکہ مکرمہ جا کر بات نہیں ختم ہوتی، بات اندر سے ختم کرنی پڑتی۔ مکہ مکرمہ میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ روئے زمین پر
کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں مسلمان، کہاں کہاں برکات محمد الرسول اللہ پہنچ رہی ہیں، ہے کوئی دنیا کا خطہ خالی؟ تو خالی مکہ جا کر نہیں بات بنتی، بات تب بنتی ہے جب دل کو مکہ بنایا جائے۔ تو فرمایا حج کرے، حج کی شرائط ہیں، فرض ہوگا تو کرے، اور یاد رکھیں حج سے پہلے یہ عمروں کا رواج چھوڑ دیں، یہ گستاخی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں حج کر کے پھر جتنی توفیق ہو عمرے بھی کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کے اپنے اپنے پسند کی بات ہے، عبادت ماننے کا نام ہے، مرضی سے کرنے کا نہیں۔ وصوم رمضان، پانچویں بنیاد ہے رمضان شریف کا روزہ، جسے بالغ ہو، صحت ہو، رکھ سکتا ہو، کوئی عذر شرعی نہ ہو، وہ روزہ ضرور رکھے۔ قرآن کریم نے رعایت بھی دی ہے کہ مسافر قضا کر لے، ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، یا ایسا بوڑھا جس کے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، وہ فدیہ دے۔ لیکن پھر فرماتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو وہ روزہ رکھے۔ فدیہ دے کر تعمیل ارشاد تو ہو جائے گا، لیکن جو کیفیات روزہ رکھنے سے دل میں آتی ہیں وہ تو نہیں آئیں، وہ مزہ تو نہیں آئے گا، وہ بات تو نہیں بنے گی۔ تو فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ رعایتیں تو ہیں لیکن روزہ رکھو تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ بات یاد رکھ لو، روزے کا وقت افطار کا غروب آفتاب ہے، مغرب کی اذان نہیں ہے۔ مغرب کی اذان 5-7 منٹ بعد ہوتی ہے، روزہ پہلے کھل جاتا ہے۔ اسلام میں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، رات اگلے دن کی شمار ہوتی ہے، جمعہ اگلی صبح آتا ہے، رات کو جمعے کی رات ہوتی ہے۔ تو جب سورج ڈوب جاتا ہے روزہ افطار ہو جاتا ہے، اور اتنا وقت ہوتا ہے کہ بندہ افطار کر کے 2 کھجوریں 1 گلاس پانی پی کر تب جا کر مغرب پہ شفق میں کچھ تاریکی آتی ہے اور مغرب کا اذان۔ اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مشرق سے دیکھو کہ سوا نیزے پر تاریکی اوپر آ جائے۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو زمین سے ایک رات کی تاریکی ابھرنا شروع ہوتی ہے، جب وہ سوا نیزے پہ آ جائے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے سورج ڈوبتا ہے تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ اس دن کا تھا۔ اتم الصیام الی اللیل، رات تک کا روزہ ہے، رات میں روزے کو داخل نہیں کرنا۔ دن کا روزہ ہے، رات اگلی تاریخ کی ہے، روزے کو رات میں داخل نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ذرا تاریکی ہو لے تو کھولیں گے تو وہ اگلی رات میں داخل ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سورج نظر آ رہا ہو تو بھی کھولنا جائز نہیں ہے، اور سورج ڈوب کر اندھیرا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ سورج ڈوب گیا روزہ افطار ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات میں داخل نہیں کرنا۔ رات کے آنے سے پہلے روزہ کھل جائے گا، اور یہ 5-6 منٹ ہوتے ہیں تقریباً روزہ کھولنے کے۔ سورج ڈوب جاتا ہے اور مغرب کی اذان 5-6 منٹ بعد ہوتی ہے۔
تو عموماً ہمارے ہاں رواج ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم روزہ کھولتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ روزہ کھول کر مؤذن کو اذان کہنی چاہیے۔ یہ تو مؤذن پہ ہے نا کہ سورج ڈوب جائے، افطار کرے اور پھر اذان کہے۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں دین اسلام کی۔ ہمیں دیکھنا اپنے دامن میں ہے کہ جس مکان پہ، جس گھر میں میں صرف رہتا نہیں ہوں، جس مکان پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ یہ مجھے قیامت کے زلزلے سے بھی بچا لے گا، میرا یہ مکان اتنا مضبوط ہے کہ یہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، میرا یہ مکان اتنا مضبوط ہے، اللہ کا اس پہ اتنا کرم ہے کہ یہ عذاب الہی سے مجھے بچا لے گا۔ تو اگر اس مکان کی دیواریں ہی گری ہوئی ہیں تو مکان تو نہ رہا، کھنڈر ہو گیا۔ کھنڈر کیا بچائے؟ اگر ہم نے بھائی ہر بندے کو ذاتی طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے، ہر بندے کا ذاتی طور پر اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، موروثی مسلمان نہیں چاہیے۔ وہ جی سارا خاندان صدیوں سے مسلمان ہے، بھئی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اسلام ہے کیا، تمہارے مکان کی کتنی دیواریں سلامت ہیں، جس کی دیواریں نہیں ہیں اس پر چھت کیا ہوگی، اور جس پر چھت بھی نہیں، دیواریں بھی نہیں، اس میں بیٹھے کیوں ہو کھنڈر میں، وہ تمہیں طوفان سے کیسے بچائے گا؟ اس مکان میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے اللہ کے کرم کی، اس کی عطا کی، اس کی رحمت اور اس کی مہربانیوں کی، اس کے غضب سے، دوزخ کے عذابوں سے، جہنم کے زلزلوں سے۔ تو اتنے بڑے بڑے حادثے ہونے ہیں تو مکان تو بڑا مضبوط اور بڑا تکڑا چاہیے۔ جس مکان نے اتنے طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے اس کی دیواریں کتنی مضبوط ہونی چاہیے، اس کی چھت کتنی پائیدار ہونی چاہیے، اس کے دروازے کھڑکیاں کس قدر مضبوط ہوں کہ قیامت کا زلزلہ اسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اللہ کا بھی ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ ایسے میرے بندے ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے یا نہیں۔ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج جھٹ جائے گا، چاند ستارے گر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، ہر چیز طے و بالا ہو جائے گی۔ وہ مزے سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں باہر ہو کیا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کا یہ مکان مضبوط ہوگا، ٹھوس ہوگا، دیواریں سلامت ہوں گی، بنیادیں سلامت ہوں گی، چھت مضبوط ہوگی، باہر زلزلہ انہیں پتہ ہی نہیں زلزلہ ہے یا نہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، لیکن ان کا مکان اتنا مضبوط ہے کہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں۔ یہ مکان ہمیں بنانا ہے، آج بنانا ہے، اب بنانا ہے۔ اب کی نماز اس جمعے سے شروع کرو، اپنے یقین کو تازہ کرو، اللہ کو میں ویسا مانتا ہوں جیسا وہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ارکان ادا کر کے نماز کو قائم کیجئے۔ ٹھوس بنیادیں، یار صحیح اینٹیں لگاؤ، کیوں پیلی کچی اینٹیں لگاتے ہو؟ دیوار جو بنانی ہے، یہ عارضی گھر کی دیوار میں کوئی کچی اینٹ لگاتے ہو تو پھر اس میں کیوں لگاتے ہو؟ کبھی وضو صحیح نہیں ہے، کبھی رکوع صحیح نہیں ہے، کبھی سجدہ نہیں،
ٹھوس ایک ایک اینٹ چن کر رکھو، یہ مزیدار ہے، سالم ہے۔ ایک ایک رکن نماز کا تسلی سے ادا کرو، اللہ توفیق بھی دے، اللہ کریم قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔